بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان علم کو مدیحہ نواز کا سلام. ہیبٹس انکلکیشن. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا. What is a habit? A habit is a routine of behavior that is repeated regularly and tends to occur subconsciously. Habit عادات ایسے برتاؤ کو کہتے ہیں جسے ہم بار بار دہراتے ہیں اور سب کانشیسلی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے جان بوجھ کر اپنی سمجھ کے ساتھ دہراتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ جو ہیں یہ سب کانشیسلی نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پر دہرا دی جاتی ہیں. صاحبان علم، ہم جب بھی عادات کی، اوصاف کی، اچھی خصوصیات کی بات چیت کریں گے، پوری کائنات کی اچھی عادات کو، پورے کائنات کے اوصاف کو، پورے کائنات کی خصوصیات کو، پورے کائنات کی اچھائیوں کو جب ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا تو صرف ایک ذات اقدس بنے گی، اور وہ ذات ہے آپ کے، میرے اور ہم سب کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جی ہاں، آپ کی ذات تمام اچھائیوں کا منبع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ میں نے آپ کو رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، یہ قرآن مجید میں دی گئی تمام تر اچھائیوں، خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے. صاحبان علم، عادات کو سنوارا جا سکتا ہے، عادات سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، عادات میں بہتری لائی جا سکتی ہے. دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں تو پھر ہم میں سے کسی کو یہ ماننے میں اعتراض نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود تھے، قبول اسلام سے قبل جو ان کی عادات تھیں اور قبول اسلام کے بعد جو ان کی عادات بنی، ان میں زمین آسمان کا فرق تھا. میں مثال دینا چاہوں گی آپ کے اور میرے بہت پیارے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا جو غصہ تھا، جو طبیعت کی ان کی تیزی تھی، مزاج کی جو گرمی تھی، وہ مشہور عام تھی. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت خاص فرمائی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ موم بن گئے، مٹی میں ڈھل گئے. آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم ہیبٹس انکلکیشن ہی کی بات کریں گے، اور اسٹیفن آر کوے اسکول آف تھاٹ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی اور بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ عادتیں سنوارنی ہیں تو پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکٹیویٹیز جنریٹ کر کے اپنے بچوں میں ان کی جو عادات ہیں ان کو بہتر کیجیے. اسٹیفن آر کوے، اسے کچھ لوگ کوی بھی بولتے ہیں. لیڈر ان می مشہور زمانہ ایک کتاب ہے جی، اور اس کتاب میں انہوں نے کچھ عادات کا ذکر کیا ہے جو کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. میں چونکہ ریسرچر ہوں اور میں نے ان ساری ہیبٹس پہ ایک ڈیپ ریسرچ کی، اور بات وہیں پہ ختم ہوئی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان ساری عادات کا مجموعہ، کامل مجموعہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. ہیبٹ کیا ہے؟ A habit is a routine of behavior that is repeated regularly and tends to occur subconsciously. اب ہم نے عادات کو بدلنا ہے، ہم نے یہ جاننا ہے کہ کامیابی کے لیے کن عادات کا ہونا، کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سفر کی جانب. پہلی عادت جو ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے، اسے انشور کرنا ہے، وہ یہ کہ they must be proactive. Someone is proactive if he or she says that I have a can-do attitude and I always try my best at everything I do. میں کبھی بھی کسی کام سے گھبراتا یا گھبراتی نہیں ہوں. میں کبھی نہیں کہتی کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی. میں کبھی نہیں کہتا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا. میں جو کام بھی شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں اس میں اپنا کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں.
I follow directions and do the right things without being asked even when nobody is looking. मेरे असातिज़ा कराम, मेरे वालिदैन जो भी हिदायत मुझे देते हैं मैं उन पे अमल करने की कोशिश करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ, बल्कि इस बात को मुमकिन बनाती हूँ कि मैं सही रास्ते पे चलूँ, मैं सही काम करूँ, चाहे मुझे कोई देख रहा है या मुझे कोई नहीं देख रहा है. I choose my actions, attitudes and moods and don't blame others for my wrongdoing. मैं अपने कामों की ज़िम्मेदारी खुद लेती हूँ या लेता हूँ. अगर कभी नाकामी का सामना करना पड़ जाता है तो फिर मैं ब्लेम गेम नहीं खेलती. मैं अपनी कामयाबियों के लिए अगर ख़ुद को समझती हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस, तो फिर मैं अपनी नाकामियों का सेहरा, अपनी नाकामियों की वजह भी खुद ही को जानती हूँ. बिकॉज दीज आर माई एक्शन, दीज आर माई एटीट्यूड्स एंड दीज आर माई मूड्स विच डिसाइड माई सक्सेस और माई फेलियर. इसमें जनाब अब हमने करना क्या है? इसमें हमने करना ये है कि हमने we have to foster proactive behavior in children. कैसे? Number 1, we have to address negative statements about the self. उस्ताद की हैसियत से, माँ बाप की हैसियत से, जब मैं एक बच्चे के चेहरे पर, किरदार पर मोहर लगा देते हैं, उसके माथे पर एक तिलक लगा देते हैं कि यू आर नॉट एबल टू डू इट, आप ऐसा आप कर ही नहीं सकते, या आप तो हैं ही ऐसे, मुझे पहले से पता था आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मुझे पहले से पता था आपने फ़ेल होना ही होना है, क्लास में कोई भी गड़बड़ हो गई, घर में कोई भी तोड़फोड़ हो गई, हमने एक बच्चे को पकड़ा और उसकी शामत ले आए. ये जो हम कहते हैं कि यू आर सिली और तुम तो हो ही ऐसे, बेसिकली ये आप और मैं बच्चे को वैसा बनाते हैं. जिस तरह की लेबलिंग बच्चे पे की जाती है, बच्चा वैसा ही बन जाता है. तो कोशिश कीजिए कि आप कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट बच्चों के बारे में ना दें. Second important point is that encourage proactive behaviors during times of adversity. नाकामी हो गई, टेस्ट में नंबर कम आ गए, बच्चे को लेके बैठ जाएं, उससे बातचीत करें तमीज़ के साथ, प्यार के साथ, एहतराम के साथ, कि बेटा आप बताइए आपको क्या लगता है कि अगर आपके इस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, आप मेरिट नहीं हासिल कर सके, व्हाटएवर, कोई भी नाकामी हो सकती है, वक्ती नाकामी, तो इसकी आपको क्या लगता है क्या वजूहात थी? देखिए मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं. पेपर जो था वो आउट ऑफ कोर्स आ गया और आ जाता होता है. टाइम जो था वो एग्ज़ामिनर ने स्क्वीज़ कर दिया. मेरे अपने बेटे के साथ ऐसा हुआ कि 15 मिनट का जो टाइम था वो स्क्वीज़ कर दिया गया, तो बायोलॉजी का जो एक क्वेश्चन था वो मिस हो गया. तो अब बजाय इसके कि मैं बच्चे को उस पर तनकीद का निशाना बनाऊं, बच्चे को लेके बिठाएं, उससे बातचीत करें, उसकी सुने. थर्ड थिंग इज़ सेट पर्सनल गोल्स. अपने बच्चे की मदद करें, रहनुमाई करें, वो अपनी ज़िंदगी के पर्सनल गोल्स को सेट करे ऑन अ पीस ऑफ पेपर. इसमें हम आगे आपको कुछ शीट्स जो हैं, कुछ वर्कशीट्स दिखाते हैं जिनकी मदद से आप बच्चों को उनके पर्सनल गोल्स सेट करने में मदद दे सकते हैं. बच्चों को बताइए, बच्चों के साथ मिलकर कीजिए कि हमें दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, हमें दूसरों की मदद कैसे करनी है. फिर चैलेंज नेगेटिव थिंकिंग. कोई भी नेगेटिव थिंकिंग बच्चे के अंदर पैदा ना होने दें. ये जो हम घरों में रोना रोते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया, यूँ ना होता तो ये हो जाता, ये क्या है? ये नेगेटिव थिंकिंग है. और हमारा बच्चा हम ही से ये नेगेटिव थिंकिंग, ये ब्लेम गेम खेलना सीखता है और फिर बाद में हम सर पकड़ कर रोते हैं. इसमें आए हम आपको बताते हैं कि आप किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करके, किस किस्म की गोल सेटिंग करके आप बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं. ये है जी माई फर्स्ट ग्रेड गोल. अब इसमें माई सेकंड ग्रेड गोल भी हो सकता है. क्लास 1 और 2 के बच्चों के साथ आप इस तरह का एक शीट बना लीजिए. अभी आप घरों पे हैं बच्चों के साथ, तो फ़िलहाल आप कीजिए, और फिर जब स्कूल खुल जाए तो असातिज़ा कराम भी 5 मिनट की एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर करवाएं. ये शीट आप बच्चों से बनवाएं और बच्चा जो है वो पहले बॉक्स में लिखे कि क्लास 1 में आई वॉन्ट टू लर्न टू, मैं क्या सीखना चाहता हूँ. आई विल नीड टू डू, मैं जो सीखना चाहता हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं जो करना, उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. एंड अ पिक्चर ऑफ मी वर्किंग ऑन माई गोल. जब मैं अपने गोल पे काम कर रहा हूँ तो मेरी तस्वीर कैसी होगी, बच्चा ड्राइंग कर दे.
आई विल नीड द पर्सन टू हेल्प मी, मुझे अपने इस गोल को हासिल करने के लिए किस बंदे की ज़रूरत होगी, मदद की ज़रूरत होगी। आई विल नीड दीज थिंग्स टू हेल्प मी, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अ पिक्चर ऑफ मी आफ्टर आई हैव मेट माई गोल, और फिर जब बच्चा अपना गोल को हासिल कर लेता है तो फिर भी वो अपनी कामयाबी, अपनी खुशी जो है वो एक तस्वीर के ज़रिए बना डाले। ग्रेड 3 से ऑनवर्ड आप इस फॉर्मेट को यूज़ कीजिए, माई गोल्स एंड थिंग्स आई कैन डू टू रीच माई गोल्स। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आप सीनियर बच्चों के साथ इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें वो क्या करें, एरिया डिफ़ाइन करें, जैसे रीडिंग में मेरा क्या गोल है, हाउ आई विल मीट माई गोल, मैं अपने गोल को कैसे हासिल करूँगा, और फिर जब वो अपने गोल को हासिल कर लें तो एविडेंसेस दैट आई मैट माई गोल, कि ये है जनाब सबूत मैंने अपने गोल्स को हासिल कर लिया है। द लीडर इन मी हैबिट 1, इसमें ये फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी व्हाट डज़ इट से, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब है, ये मुझे व्हाट डज़ इट से, ये मुझसे क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब है, मुझे इसका क्या मतलब समझ में आया। 3 ways आई कैन इम्प्रूव दिस हैबिट, मैं इस हैबिट को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, 3 तरीके का। एंड ड्रॉ अ पिक्चर टू इलस्ट्रेट what this trait means to you, what this habit means to you, कि ये जो हैबिट है ये आपके लिए यानी बच्चे के लिए क्या मानी रखती है। हैबिट नंबर 2, and that is something very important, and it is that I have a plan, and it's saying begin with the end in mind, begin with the end in mind। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि I plan ahead and set goals for myself, आगे का सोचती हूँ, अपने लिए गोल सेट करती हूँ। I am prepared at all times, मैं रास्ते में आने वाले हर मुसीबत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। I think about how the choices I made now will affect my future, मुझे पता है, मैं इस चीज़ पे गौर व फिक्र करता या करती हूँ कि इस वक्त जो मैं चॉइसेस अपना रही हूँ, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, इन सारे कामों का असर मेरे मुस्तकबिल पर पड़ेगा। आई थिंक अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई एक्शंस बिफोर एक्ट, कोई भी काम करने से पहले मैं लॉजिकली सोच लेती हूँ कि जो मेरे एक्शंस हैं, जो मेरी हरकत हैं, जो मेरी आदत हैं, जो मेरे काम हैं, जो मेरी डूइंग है, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव असरात क्या होंगे। यहाँ मैं रेफ़र करना चाहूँगी जी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड हमने एक पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। मैं चाहूँगी कि जब आप बिगिन विद द एंड इन माइंड को देखें तो आप फौरी तौर पर उस वाली वीडियो को भी देखें, ताकि आपको पता चले कि वो वहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं वो कैसे इसके साथ अलाइंड हो रही हैं। एक काम जो आपने इस आदत को संवारने के लिए, अपने बच्चों में इस आदत को उजागर करने के लिए करना है, वो ये करना है कि कोई भी नावल ले लीजिए, कोई भी कहानी स्टोरी ले लीजिए, कहानी वो इस इंतखाब आपने करनी है, उसका इंतखाब करना है जिसका जो मेन कैरेक्टर हो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, पॉजिटिव हो। अब आपने बच्चों को कहना है कि जी शुरू में जब करैक्टर का इंट्रोडक्शन आ रहा है तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आदत, उसका क्या कौन कौन सा मूड, उसकी कौन कौन सी सोच अफकार जो हैं उन्हें समझ में आ रहे हैं, और उनको आपने टास्क ये देना है कि कहानी को पढ़ते हुए इस चीज़ पे नज़र रखें, निगाह रखें, और आपको बताएं कि शुरू में, नॉवल के शुरू में, कहानी के शुरू में करैक्टर ने जो कुछ कहा, करैक्टर ने जो कुछ सोचा, या जो कुछ उसके बारे में हमें बताया गया है, कहानी जैसे जैसे चल रही है उसकी वो आदत, उसकी वो सोच, उसके अफकार कहानी के मूड पर असर अंदाज हो रहे हैं। और जब हम एंड पे पहुंचते हैं उस कहानी के, तो फिर आप बच्चों को चैलेंज कीजिए कि जी अब आप साबित करें कि शुरू में जो कुछ आपको करैक्टर के बारे में बताया गया उसी की वजह से करैक्टर जो है वो इख्तिताम पर आकर कहानी इस तरह ख़त्म हो रही है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आई डू द थिंग्स दैट आई हैव टू डू बिफोर आई डू द थिंग्स दैट आई वांट टू डू। मैं वो काम पहले करता हूँ
جو مجھے کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ میں وہ کام کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں. I stay focused on what I am doing. میں فوکس رکھتا ہوں, میں دل جمعی کے ساتھ پوری دلچسپی کے ساتھ وہ کام کرتا ہوں جو میں کر رہا ہوتا ہوں. And I try to minimize distractions and regret I got off task. مطلب کوئی بھی ایسی ڈسٹریکشن جو بھی میرے کام میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں میں ان کو ایوائڈ کرتا ہوں. I spend my time on the things that are the most important. میں اپنا وقت کن کاموں میں صرف کرتا ہوں؟ ان کاموں میں جو بہت زیادہ ضروری ہیں. یاد رکھیے چیزیں 4 طرح کی ہوتی ہیں. پہلی چیزیں وہ ہوتی ہیں, ٹاسک وہ ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں, مثلاً ہوم ورک اینڈ ٹیسٹ. اب یہ ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. کون سا ہوم ورک؟ جو مجھے کل سبمٹ کروانا ہے. اب کچھ ٹاسک ایسے ہیں جو ارجنٹ ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہیں. فار ایگزامپل اس میں مثال دینا چاہوں گی کہ ان امپورٹنٹ فون کالز اور ای میلز, ادرس پرسن مائنر پرابلم. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہ تو ارجنٹ ہیں اور نہ ہی امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل ہوم ورک جو آپ نے کچھ دن کے بعد سبمٹ کروانا ہے. ریلیشن شپس, آپ نے فیملی سے دوستوں سے ملنے جانا ہے. اور کچھ ایسے جو ہیں وہ ٹیلنٹ سپورٹس وغیرہ آ چکے ہیں جن میں آپ نے حصہ لینا ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہ تو ارجنٹ ہیں اور نہ ہی امپورٹنٹ ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل ٹی وی دیکھنا, ویڈیو گیمز دیکھنا, ٹیکسٹنگ کرنا, انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ بیٹھ کے سروے کرنا اور گوسپس کرنا. آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ بچوں سے ایک پلانر بنائیں جس میں وہ یہ چاروں چیزوں پہ کام کریں. ایک پورے ہفتے کا پلانر بنا لیں. اس ایک ہفتے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ارجنٹ ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ارجنٹ ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نہ تو ارجنٹ ہیں اور نہ ہی امپورٹنٹ ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نہ تو ارجنٹ ہیں اور نہ ہی امپورٹنٹ ہے. جو ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ, ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے. بچہ جب اس میپنگ کو کرے گا تو اس کو خود بخود اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ وہ کہاں کہاں پہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور اس کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے. اس کا فوکس ہونا چاہیے ارجنٹ اور امپورٹنٹ چیزوں پر. تو اس ایکسرسائز کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کریں, اس سے آپ کے بچوں کو بہت زیادہ مدد ملے گی. ایک اور ورک شیٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس میں بھی یہی ہے کہ ہاؤ کین یو پٹ فرسٹ تھنک فاسٹ. بچے کو موقع دیں کہ وہ خود سے رائٹ اپ کرے کہ وہ کس طریقے سے اہم چیزوں کو پہلے کرے گا, کیسے اہم چیزوں کو فوقیت دے گا. ہیبٹ نمبر 4, دس از تھنک ون ون, ایوری بڈی کین ون. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی تھنک دیٹ آئی کین پرابلم سالو وین این ایشو کمز اپ ود ادر پرسن. آئی تھنک اباؤٹ واٹ ادر پرسن وانٹ اینڈ جسٹ ناٹ واٹ آئی وانٹ. میں دوسروں کا خیال رکھتا ہوں, ایمپتھی. وہ کیا محسوس کرتے ہیں میں اس چیز کا احساس رکھتا ہوں, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ صرف میں اکیلا جیتنے کے لیے نہیں بنا, باقی لوگ بھی جیت سکتے ہیں. I am kind to others and try to think of ways to help everyone to be happy. میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں کہ دوسرے بھی خوش رہ سکیں. یہاں ایک چیز میں آپ کو ریفر کر دوں, تھنک ون ون کا مطلب سینرجائزنگ نہیں ہے کہ آؤ مل کر کام کریں. اس کا مطلب ہے احساس کرنا, دوسرے کو بھی موقع دینا, دوسرے کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرنا, کسی کو خود سے کمتر محسوس نہ کرنا, کسی کی تکلیف کا احساس رکھنا. سینرجائز پہ ہم آگے بات کریں گے. اس میں جناب اب آپ کیا کر سکتے ہیں, اس میں آپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں کہ جی کیسے اب آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ایک گیم میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور آپ جیتنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوسروں کو دھکا دے دیں گے؟ نہیں, ہم دوسروں کی مدد کریں گے وہ آگے آ جائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نوٹس پریپیئر کرتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو نوٹس شیئر نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں لگتا ہے اگر ہمارے نوٹس ان کے پاس چلے جائیں گے ہم سے زیادہ اچھے نمبر لے لیں گے. غلط سوچ ہے, ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے. اس میں اب جو گیم میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی, اس گیم کا نام ہے جی لائف از این آل یو کین ایٹ بفے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیپر پلیٹ لے لینی ہے,
گھر میں جو اس وقت بچے موجود ہیں، جب آپ کلاس میں کروائیں تو کلاس میں جتنے موجود ہیں بچے، ان سب کو آپ نے ایک پیپر پلیٹ دے دینی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ وہ اپنا نام لکھ دیں پیپر پلیٹ کی لیفٹ سائڈ پر. اب اسٹوڈنٹ ول واک اراؤنڈ دا روم اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ سم ون ٹو سائن ایچ لیٹر آف ہز اور ہر نیم. فار ایگزامپل, if my name is Madiha, then I could sign the M on Manzar's plate. On the back of the plate, I must write one thing that I have in common with Manzar, that whose plate I have signed. ٹھیک ہے جی, بڑی آسان سی ایکٹیویٹی ہے. پلیٹ لینی ہے, بچوں کو دینی ہے, بچوں کو کہنا ہے سائڈ پہ نام لکھیں. بچہ جو ہے وہ اپنے نام کا پہلا حرف جا کے تلاش کرے گا, اس بچے کو ڈھونڈے گا جس کا نام اسی لفظ سے شروع ہوتا ہے. مثلا اگر میرا نام ایم سے شروع ہو رہا ہے, میں ڈھونڈوں گی دوسرا بچہ جس کا نام ایم سے شروع ہو رہا ہے. اب میں جاؤں گی, جا کے اس کی پلیٹ کے ایک طرف جو ہے وہ سائن کر دوں گی اور دوسری طرف میں لکھوں گی وہ والی عادت جو کہ اس میں اور مجھ میں یکساں ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ گیم ختم ہوگی تو پلیٹوں پہ سب کی کامن ہیبٹس آ چکی ہوں گی. مطلب وہ پلیٹ کوئی ایک بندہ شیئر نہیں کر رہا ہوگا, کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوگی, سب کی ملکیت ہوگی. اور بچوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کیا, کہ اگر جو میری پازیٹیو عادت ہے وہ صرف میری نہیں ہے, میری جو ایک اچھی عادت ہے وہ صرف مجھ میں نہیں پائی جاتی, کمرہ جماعت میں اور بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر وہ عادت پائی جاتی ہے. Fifth habit, this is seek first to understand then to be understood. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بات کو وزن دیا جائے, ہماری بات بہت غور سے سنی جائے, لیکن ہم دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. جب تک آپ دوسروں کی بات کو ویٹیج نہیں دیں گے, آپ دوسروں کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے, دوسرے آپ کی بات کو بھی اہمیت نہیں دیں گے. یہاں میں آپ کو ریفر کرنا چاہوں گی, ہم نے لسننگ اسکل کی ایک پوری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اس میں پورا پروسیجر ہے کہ لسننگ کیسے کرنی ہے. مطلب اپنے بات کو غور سے سننا ہے, سوال پوچھنا ہے, بات کو دہرانا ہے, پورا ایک پروسیجر ہے. آئی ریکویسٹ یو کہ آپ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو بچوں کی لسننگ ایبیلٹی ہے اس کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے. اور یہ ایک ورک شیٹ میں چاہوں گی کہ بچوں سے آپ ضرور کروائیں, بچے اس کو کریں کہ واٹ ڈو آئی ڈو, آئی ایم آل ایئرز, میں کیسے اس کو انشور کرتا ہوں یا انشور کرتی ہوں کہ آئی سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. ہیبٹ نمبر 6, سینرجائز, ورکنگ ٹوگیدر. اس میں پھر میں ریفر کرنا چاہوں گی کلابریشن کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی آپ کے بچے میں سینرجائزنگ کی ہیبٹس کو انکلکیٹ کرنے کے لیے. یہ بھی ایک ورک شیٹ ہے, ہاؤ کین یو سینرجائز, آپ اپنے آپ میں اس عادت کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں. بچوں سے یہ ورک شیٹ ضرور فل کروائیں. اینڈ فائنلی, sharpen the saw. Sharpen the saw mean that balance is best one. I take care of my body by eating right and by taking exercises and getting enough sleep. I balance my time between school, community activities, family and friends. Balance create کرنا, خود کو صحت مند رکھنا. شارپن یور سا مینس کہ آپ فزیکلی ہیلدی ہوں, آپ اچھا کھانا کھاتے ہوں, ہیلدی کھانا کھاتے ہوں, آپ ایکسرسائز کرتے ہوں, پراپر ریسٹ کرتے ہوں. سوشل اینڈ ایموشنل مین میکنگ سوشل اینڈ میننگ فل کنیکشنز ود ادرس. مینٹل مین لرننگ, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ ٹیچنگ. اسپرچول مین اسپینڈنگ ٹائم ان نیچر. میڈیٹیشن, میوزک, آرٹ, پریئر اور سروسز. اب میں اگر اسے سمیٹوں تو جناب ہم جتنی ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کیوں اپلوڈ کر رہے ہیں؟ بچوں کی عادتیں بہتر کرنے ہی کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں. اچھی عادت شکر گزاری کی بھی ہے. میں یہاں پہ شکر گزار ہوں سید وقاص جعفری صاحب کی, میں شکر گزار ہوں پروفیسر اشتیاق گوندل صاحب کی, جنہوں نے میری ٹیم پر, ہماری ٹیم پر ٹرسٹ کیا اور ہمیں اجازت دی کہ ہم اس ویڈیو کے سلسلے کو دار ارقم کے پلیٹ فارم پہ لانچ کریں. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے بہت شفیق محترم قابل احترام بھائی سید بخش صاحب کی. میں گورا میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایک طرف تو بیٹھ کے اپنی میٹنگز کو مینیج کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں لمحہ بلمحہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے سلسلے کو آگے کیسے چلانا ہے.
جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، شہیر کی پوری ایک ٹیم ہے، کیمرہ پہ ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی ایڈیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. میرے بیک اینڈ پہ شائنہ حامد ہیں، یہ جو کلرفل سلائیڈز آپ کو نظر آتی ہیں یہ ساری وہ ڈیزائن کرتی ہیں، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. اور میں آپ لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ وقت نکال کر ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور ایک چیز اور جناب، یہ صرف بچوں کی عادات بدلنے کی بات نہیں ہے، ہمیں بھی اپنی عادات کو بدلنا ہے. جزاک اللہ خیر.